अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी जो महज मजाक मजाक में चार दोस्तों ने बनाई, जिस पर काम किया। नाजरीन, चार दोस्त जो एक फ्लैट में रहते थे, रात को गपशप करते थे, लेट तक जागते थे, जिन्होंने महज $100 से काम शुरू किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसके बाद नाजरीन एक वेबसाइट पर काम किया और आज वो सक्सेस स्टोरी 57.7 अरब डॉलर की हो चुकी है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी। जी हाँ, उसका नाम फेसबुक है, जो नाजरीन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यानी 2003 में उस वक्त के नाजरीन चार दोस्त यानी मार्क ज़ुकरबर्ग, उसके बाद एंड्रयू मैकमिलम, कर्स हेविस, मॉस्को विटर, ये चार दोस्त जो आपस में गपशप करते थे, खेलते थे, काम करते थे। और इनके पास उस वक्त यानी कि खाने के लिए कोई इतने पैसे नहीं थे, ये कोई साहिब सरवत नहीं थे, ये कोई लैंडलॉर्ड नहीं थे, ये एक स्टूडेंट थे और इनके पास इतने पैसे नहीं थे। और नाजरीन, मार्क ज़ुकरबर्ग ने 28 अक्टूबर 2003 में सॉफ्टवेयर जो फेसबुक है ये लिखा। और उस वक्त इनका जो एक यानी कि एक सामने एजेंडा था वो महज यही था कि दोस्तों के साथ मजाक मजाक में एक दूसरे की तस्वीर के मुकाबले लगाए जाए, एक दूसरे की तस्वीर के कौन ज़्यादा खूबसूरत है, किसकी तस्वीर ज़्यादा व्यूज़ लेती है, किसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहला मुकाबला इसका दो स्टूडेंट के दरमियान मार्क ज़ुकरबर्ग और उसके दोस्तों ने लगाया था। और इस सिलसिले में ये सोशल नेटवर्किंग की साइट थी, ये 2003 में इसका सॉफ्टवेयर लिखा गया और 4 फरवरी 2004 को इसका नाम फेसबुक रखा गया। और ये इसकी फेसबुक की शुरुआत यहीं से होती है। नाजरीन, इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में फेसबुक शुरू की, स्टूडेंट की तस्वीर अपलोड की और इनका फार्मूला इतनी कामयाबी से हो गया कि सिर्फ 4 घंटों में 450 स्टूडेंट्स ने वो तस्वीर देख ली। और फिर सिर्फ 24 घंटों में 15 से 20 यानी कि 2000 तक लोगों ने उसको देखा। और फिर नाजरीन, ये इतना तेज़ी से वो हुई कि ये तकरीबन 30 से 40 हज़ार तक। नाजरीन, ये यूनिवर्सिटियों के दरमियान, कॉलेजों, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों में ये नेटवर्क शुरू हुआ। और इस पर नाजरीन सबसे बड़ी बात ये है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मार्क ज़ुकरबर्ग पर मुकदमा दायर कर दिया, बल्कि उसको यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया कि आपने उस पर एलिगेशन ये थे कि आपने एक ऐसी साइट बनाई है जिसमें कॉपीराइट को यानी कि उसका एलिगेशन लगाया गया, उसमें सिक्योरिटी का एलिगेशन लगाया गया कि सिक्योरिटी को इश्यूज़ को उसने सामने नहीं रखा। उसके बाद उन्होंने एलिगेशन लगाया कि इसमें लोगों की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि तस्वीरें अपलोड की जाती थी और स्टूडेंट देखते थे। तो नाजरीन, उस पर उसे कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाकायदा निकाल दिया गया। लेकिन वो उसका फार्मूला इतनी पॉपुलर हुआ, वो नाजरीन 2006 तक वो अमेरिका से कनाडा तक, उसकी यूनिवर्सिटियों तक, 21 बड़ी यूनिवर्सिटियों तक ये फार्मूला फैल चुका था। नाजरीन, जब ये उसने शुरू किया था तो उस वक्त वो कॉलेज के महज दूसरे साल में था, मार्क ज़ुकरबर्ग। यानी नाजरीन, ये जब इतनी फेमस हुआ तो उस वक्त गूगल और याहू इनका तोती बोलता था। तो आज भी ये बड़ी कंपनियां हैं। 2007 में उन्होंने कोशिश की कि इस फार्मूले को, इस सॉफ्टवेयर को, इस वेबसाइट को ख़रीद लिया जाए, और लेकिन वो नाकाम हुए, क्योंकि उस वक्त हांगकांग के एक बहुत बड़े अरबपति ली काशिंग ने $60 मिलियन की इसमें सरमायाकारी करती थी, जो उस वक्त की सबसे बड़ी सरमायाकारी थी। और इसने इसे एक बूस्ट अप दिया, ये दुनिया की बड़ी कंपनी बनने जा रही थी। तो नाजरीन,
یہ کمپنی جس کے بارے میں امریکی جریدے فوربس نے 2020 کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس کے جو ایسٹ 2020 میں تھے وہ 57.7 ارب ڈالر، اور اس کا جو مالک تھا وہ 7ویں نمبر پر دنیا کے امیر ترین افراد کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ مارک زکربرگ، جنہوں نے مذاق میں $100 اور پھر ہزار ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی۔ ناظرین، آج اس کا نام، فیس بک کا نام میٹا ڈیٹا، یعنی اس کا نام تبدیل کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ کمپنی اس نے 2006 میں لوگوں کو اجازت دی کہ ہر صارف اس کا وہ بن سکتا ہے، اس میں حصہ لے سکتا ہے، یعنی عام لوگ بھی، 13 سال سے زائد عمر کے لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، یہ وہ کمپنی تھی جس کی اتنی مقبولیت دیکھ کر یونیورسٹی نے حالانکہ اس پر مقدمہ، مارک زکربرگ پر مقدمہ دائر کر دیا تھا، بعد میں انہوں نے وہ مقدمہ جس پر الزامات تھے کہ سیکورٹی کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کاپی رائٹس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، رازداری کی خلاف ورزی ہے، اور انہوں نے واپس لے لیا تھا۔ ناظرین، 2011 میں اس کی مقبولیت اور اس کو جس انداز سے یہ پھیل رہی تھی، یہ 2011 میں دنیا کی سب سے بڑی سوشل نیٹ ورکنگ کمپنی بن چکی تھی۔ اس پہ اتنا زیادہ لوگ آ چکے تھے، اور اس میں یہ ہے کہ فیس بک نے پر یاہو نے اس کی مقبولیت دیکھ کر اس پر مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ یعنی پہلا ہارورڈ یونیورسٹی نے جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی، دوسرا یاہو نے اس پر مقدمہ کیا، اس میں یاہو کو بھی اس میں ناکامی ہوئی اور مقدمہ خارج ہو گیا۔ اور اسی طرح 2018 میں انہوں نے ڈیٹنگ سروس شروع کی۔ ناظرین، کیونکہ یہ کمپنی جس کے 2005 میں جسٹ اس کے 6 ملین صارفین تھے، اور اسی طرح 2006 میں اس کے تقریباً 8 سے 10 ملین ہو گئے، اور اسی طرح یہ تقریباً 21 یونیورسٹیوں میں پھیل گئی، اور پھر 2005 میں یہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ کینیڈا وغیرہ وہاں پر بھی پھیل گئی، اور اس کا یعنی کہ 2011 میں یہ آن لائن فوٹو ہوسٹ کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی تھی۔ اور پھر اس کو ناظرین پھیلانے کے لیے شروع میں مارک زکربرگ اور اس کے ساتھیوں نے اس کو کرک لینڈ ہاؤس کی آن لائن میلنگ میں شامل کیا، مختلف انہوں نے بڑی اس پہ سٹرگل کی، حالانکہ یہ ایک مذاق سے، تصاویر کے مقابلے سے یہ شروع ہوئی تھی، لیکن جب یونیورسٹی نے انہیں نکالا تو انہوں نے اس مذاق کو سیریس لیا، جو آج دنیا کے تقریباً ناظرین 3 ارب لوگ فیس بک پر ہیں، جو اس کے صارف ہیں، جو اس کو دیکھتے ہیں، جو اپنی ویڈیوز، جو اپنی تصاویر، جو اپنی چیزیں اس پر شیئر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سافٹ ویئر کی اتنی مقبولیت جو 2 طالب علموں سے شروع ہوئی تھی، یہ اس کی جو سالانہ آمدنی ہے، یہ 2017 کی ان کی سالانہ آمدنی 29 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ اور پھر ناظرین، اس پہ ایک برا وقت بھی آیا جب امریکی الیکشن میں اس پہ یعنی کہ الزامات عائد ہوئے کہ اس نے رشیا کے حق میں ان کو ڈیٹا دیا ہے، امریکی الیکشن میں مداخلت کی ہے، لوگوں کی پرائیویسیوں کا ڈیٹا فروخت کیا گیا ہے۔ اس طرح کے الیگیشن سے اس کی ساکھ پہ بھی کچھ فرق پڑا، اور خود مارک زکربرگ آج اعتراف کرتے ہیں کہ تیزی سے لوگ اس پر کم ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ کمپنی جو 2012 میں اس کی جو آمدنی تھی وہ 103 یعنی کہ ملین تھی، اور اسی طرح 2018 میں اس کے 2.2 ملین لوگ صارفین جو اس کے تھے، جو فیس بک دیکھتے تھے، اپنی چیزیں شیئر کرتے تھے، اور آج یہ 3 بلین سے بھی زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ اور جو مذاق میں کمپنی شروع ہوئی، آج اس کا جو اونر ہے وہ ناظرین صرف اس کی سیکورٹی اور فضائی سفر پر 2 کروڑ 34 لاکھ ڈالر سالانہ خرچ ہوتا ہے۔ اور ناظرین، ایک انٹرسٹڈ فیکٹ کہ 2019 میں جو ڈیٹا ایک سامنے آیا تھا کہ مارک زکربرگ اپنی کمپنی سے صرف $1 کی تنخواہ لیتا ہے، یعنی جو اعزازی، جو علامتی طور پر وہ لیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ دنیا کی سب سے بڑی سکسیس سٹوری ہے، اور فیس بک آج دنیا کی سب سے بڑی سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹ ہے جو کامیاب ہے۔
اس کے مقابلے میں ناظرین اس نے پھر یعنی کہ گوگل، اس نے یاہو، اس نے امیزون، اس کی دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کو پیچھے چھوڑ دیا. اس نے اپنے سے کئی گنا بڑی کمپنیز کو مات دے دی. اور شروع میں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اس کا نیٹ ورک تھا. اور ناظرین جب مارک زکربرگ نے جب آرٹ ہسٹری کے امتحان سے پہلے اسے وہ کیا تھا، جب وہ پڑھائی کر رہے تھے، تو اسی طرح ناظرین اس کا مقصد تو صرف یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس کی تشہیر کرنا تھا، فوٹو کا وہ تھا. آج یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن چکی ہے. ناظرین فیس بک کی یہ کہانی آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ پر. فیس بک آج دنیا کی مقبول ترین سائٹ ہے اور کامیاب ترین سائٹ ہے، اور ہر عام و خاص کو اس کو پسند کرتے ہیں. اور پھر یہ دنیا کے 150 سے بھی زیادہ کنٹریز میں استعمال کی جاتی ہے. یعنی چائنا اور رشیا کئی کنٹریز اس کو استعمال نہیں کرتے، کئی ریجن اس کو استعمال نہیں کرتے. وہ اسے یورپ کا، اسے امریکہ کا، اسے ایجنٹ یا اس کی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے جاسوسی کی جاتی ہے. ناظرین فیس بک آج دنیا کی واحد وہ ہے جس پر 3 ارب لوگ موجود ہیں. ناظرین میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ. فیس بک کی یہ کامیاب سکسیس سٹوری جو مارک زکربرگ نے 2003 میں اس کا وہ تھیم لکھا تھا، اور 2004 میں یعنی 4 فروری 2004 سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی، اور آج یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی یعنی سوشل نیٹ ورکنگ کمپنیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور یہ جسٹ $100 سے شروع ہوئی تھی اور آج 57.7 ارب ڈالر سے بھی زائد اس کی مالیت ہو چکی ہے. میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ. بہت شکریہ، تھینک یو. چینل کو سبسکرائب کریں. اس طرح کی مستند ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں. بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ.